السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، غلو ورڈ جو ہے وہ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے۔ اکثر ہمارے علماء نے جو ہے ممبروں سے بھی بیان کیا ہے کہ غلو ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی لوگ پوچھتے ہیں اکثر غلو ہے کیا، کہ شیعوں پہ غلو کی الگار ہے یا غلو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کفر ہے۔ تو اس کو سمجھیں، یہ غلو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ غلو کے اوپر بہت سی کتابیں ہیں، غلو کا بلکہ قرآن میں ذکر ہے، حدیث معصومین میں ذکر ہے۔ تو غلو کو سمجھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ایک جنرل زبان میں سمجھانا ضروری ہے اسے۔ بہت زیادہ یہ نہیں کہ اردو کے الفاظ ہوں، گاڑے الفاظ ہوں تاکہ عوام سمجھ نہ پائے، کیونکہ آڈینس جو ہے اس وقت عوام ہے، مجالسیں ہو رہی ہیں، شاعری ہو رہی ہے اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جو سامعین ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں، وہ ایک جنرل عوام ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تمام اردو کے وہ گہرے الفاظوں کو بھی جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، ساتھ میں جو ہے وہ تمام اس طرح کی ڈیفینیشن بھی جانتے ہوں کہ غلو کیا ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جو غلو ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا ہمارے یہاں ممبروں سے۔ غلو بیان ہو رہا ہے، اکثر غلو بیان ہو جاتا ہے، یعنی غلو کرتے ہوئے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر غلو ہے کیا، اور قرآن یا معصومین کی حدیث جو ہے، اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ تو جو غلو کے ڈکشنری میں معنی جو ہے، یعنی جو لغت کہتے ہیں، ڈکشنری کو عربی میں لغت کہتے ہیں، تو اس میں اگر آپ معنی دیکھیں گے، غلو کہتے ہیں حد سے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈکشنری کے معنوں میں غلو اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن میں جو ہے غلو کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، جیسے سورہ نساء میں آیت نمبر 171 ہے، 172 ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 77 ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 ہے، آل عمران میں آیت نمبر 64 ہے، 64 ہے۔ تو قرآن میں غلو کا ذکر ہے، اور غلو کا جو ذکر ہے، جو اس میں اللہ مخاطب ہے وہ اہل کتاب کو ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ جیوز اینڈ کرسچنز، یہودی اور عیسائیوں کو نصرانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نصارہ بھی کہتے ہیں۔ تو جیوز اور کرسچنز یہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب یعنی کیونکہ یہ انجیل اور زبور کے ماننے والے ہیں یا توریت کے ماننے والے ہیں، تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں قرآن کی روح سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اہل کتاب کو یعنی جیوز کو اور کرسچنز کو کئی جگہ مخاطب کیا ہے کہ تم لوگ جو غلو کرتے ہو دین میں، غلو کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ٹوکا ہے اور اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کی سورہ نساء آیت نمبر 171 میں کیا کہا؟ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور خدا کے بارے میں بجز حق بات کے کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم فقط خدا کے رسول اور ان کا کلمہ انڈر بریکٹ مخلوق ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرسچنز کو خطاب کر رہا ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو نہیں بنایا تھا۔ خطاب دونوں سے ہے، ویسے تو اگر دیکھا جائے ایک جنرل ٹرم میں دونوں سے ہے، کہ یہاں تک بات تو جنرلی دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، کیونکہ یہودیوں نے بھی غلو کیا، جیسے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور خدا کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ بھی مت کہو۔ ساتھ میں کیا کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ خدا کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ حق ہے۔ اب ہوا کیا، جیسے عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو محبت میں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بایولوجیکل سن نہیں مانتے وہ، جہاں تک آپ پوچھیں گے تو بایولوجیکل سن نہیں مانتے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو۔ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کوئی والد نہیں تھا تو وہ محبت میں انہوں نے جو ہے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، سن آف گاڈ، جبکہ جناب عیسیٰ کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی دلیل بھی نہیں تھی۔ دلیل کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے، 10 روپے کی، 20 روپے کی، کہیں بھی کوئی بھی مولوی چھاپ رہا اسے اٹھا لیجئے کہ یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، نہیں۔ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے صحیفے ہیں،
یا اس کی کتابیں ہیں یا اس کے انبیاء سے جو چیز بات بالکل ثابت ہو 100%، وہ دلیل. تو انہوں نے بغیر دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، مطلب صرف محبت میں ایک تو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. اب اللہ آگے بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ مت کہو. جس کا تم کو کچھ علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں کچھ مت بول، نہ اللہ کی طرف سے بول. ایک جگہ یہ بھی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، افتراء. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹ باندھنا اللہ پر. قرآن نے اس کو بھی طرف روشنی کری ہے. اکثر لوگ افتراء کرتے ہیں. اہل کتاب نے افتراء کیا، اللہ نے اس کی بھی ایک اس کی بھی تنبیہ کی ہے، اس کی بھی نفی کی ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی افتراء کرنا، یعنی اللہ نے کہا ہوگا، اللہ نے بولا ہوگا، عجب نہیں اللہ یہ کہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ افتراء ہے. کیونکہ آپ کے پاس وہ کوئی ایسی کتاب یا کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ یا آپ اللہ کی بات کو ڈائریکٹلی نہیں سن رہے ہیں. جو چیز آپ کے لیے ثابت نہیں ہے کتاب میں یا اس کے صحیفوں میں یا دلیل میں، تو آپ اس کو اگر اللہ کی طرف سے منسوب کر رہے ہیں، یعنی آپ افتراء کر رہے ہیں، یعنی اس پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو اللہ نے وہ ایک خیر ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. تو اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، آگے مت بڑھو، حد سے زیادہ آگے مت بڑھو. دوسری چیز یہ کہی کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو. تیسری بات کیونکہ یہاں اہل کتاب مخاطب ہیں، یعنی اہل کتاب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ حق ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جناب عیسیٰ کے بارے میں غلو کرتے تھے، عیسائی. اب سورہ مائدہ میں جو ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہو اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو اور حق کے سوا اور کوئی کام نہ کرو، اور اس گروہ کی اوز جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور بتیروں کو گمراہ کر چکے ہیں اور رائے راست سے منحرف ہو چکے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو. اب دیکھیے اللہ نے یہاں پہ اہل کتاب سے کہا کیا کرو؟ دین میں غلو نہ کرو، حق کے سوا جو سچ ہے. حق کیا ہے؟ سچ ہے، جو ثابت ہے، سچ ہے، اس کے سوا کوئی بات مت کرو اور نہ کوئی کام کرو. اور اس گروہ کی پیروی مت کرو جو آلریڈی گمراہ ہیں اور بہت سو کو بھی گمراہ کر چکے ہیں. اور ان سے پہلے بھی اور امتیں تھی اہل کتاب سے. بھائی انبیاء ہر جگہ ہیں، تو ہر قوم نے کیا کیا ہے؟ تو کفر کیا، شرک کیا، غلو کیا. تو اللہ نے یہاں پہ بہت ہی سختی سے کہا کہ اے اہل کتاب غلو مت کرو. بہت سی آیتیں ہیں، جیسے عیسیٰ نے کبھی اس بات سے، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ نسائی کی آیت ہے 172. عیسیٰ نے کبھی اس بات سے سرپیچی نہیں کی کہ وہ خدا کے بندے ہیں. یعنی جناب عیسیٰ کو ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ انہیں برا لگ رہا تھا کہ نہیں بھائی میں خدا کا بیٹا نہیں تم لوگ میں خدا کا بندہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی کوڑن محسوس ہوتی تھی، کوئی انہیں کہتا تھا اے عیسیٰ آپ اللہ کے بندے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی تھی. نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی سرپیچی نہیں کری اس معاملے میں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے. فرشتوں کو بھی فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو جو اسٹیٹس دیا ہے وہ بس فرشتے ہیں. اور وہ افراد جو اس کی بندگی سے منہ موڑ لے اور تکبر اپنائیں گے تو خدا بہت جلد انہیں قیامت کے دن اپنے پاس جمع کرے گا. یعنی تمام رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ بندگی کرتے ہیں، اور باقی افراد میں بھی جو بندگی سے منہ موڑ لیں اور تکبر اپنائیں تو اللہ انہیں جو ہے قیامت کے دن جمع کرے گا. تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے غلو کیا. جیسے میں نے بتایا یہودیوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ نے بہرحال عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور عزیر بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مخلوق ہیں. اب یہ ہے بھی، دیکھیے یہ آیت جو ہے، آیت نمبر ہے سورہ جس میں یہ ہے، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیز عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ وہ بات ہے جسے وہ اپنے زبان پر جاری کرتے، جبکہ یہ ویسا ہی کلام ہے جیسے ان سے قبل کافروں کا تھا. خدا انہیں قتل کرے، یہ کس طرح حق سے منحرف ہوئے ہیں. تو دیکھیے یہ کوئی
ہوتا کیا ہے, وہ محبت میں لوگوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, یا یہودیوں نے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, محبت میں کہ بھائی بہت خوش ہوگا, اللہ بھی خوش ہوگا کہ ہم نے اسٹیٹس بلند کر دیا, یا نبی خوش ہوں گے کہ نہیں تم نے ہم کو بندے کی جگہ بیٹا کہہ دیا تو ہم خوش ہو جائیں گے. تو یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے ان کی مثل جو ہے وہ کافروں سے دی, جن سے پہلی امتیں گزری ہیں وہ کافروں والی مثل دی ہے. ایک جگہ اللہ نے جیسے سورہ توبہ میں آیت نمبر 31 میں کہا, یہ لوگ اپنے علماء اور راہبوں کو خدا کے مقابل اپنا رب مانتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے نا, ابھی میں پوری آیت پہلے پڑھ دوں تو اس کے بعد اس ٹرم پہ آؤں گا تاکہ یہاں کنفیوژن نہ ہو. یہ لوگ اپنے علماء اور راہبوں کو, علماء یعنی اسکالرز کو, اور راہب جو ہوتے تھے ان کے یہاں اہل کتاب میں, ان کو اپنا رب مانتے ہیں. اور ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم کو, جبکہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا خدائے واحد جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کسی کی عبادت نہ کرنا, وہ پاک ہے اس سے جسے یہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں. یہ لوگ اپنے علماء اور راہبوں کو خدا کے مقابل اپنا رب مانتے ہیں. اب یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. اللہ نے اہل کتاب کے لیے کہا کہ یہ لوگ اپنے علماء کو رب مانتے ہیں. جیسے ایک یہودی آیا, اس نے جو انہوں نے اسلام, وہ یہودی لا چکا تھا, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں یہودی ہوں اور مجھے معلومات ہے, میں علم رکھتا ہوں, میں یہودی تھا پہلے, اب اسلام لے آیا, تو اللہ نے یہ جو آیت نازل کری ہے کہ یہ لوگ اپنے علماء اور راہبوں کو خدا کے مقابل اپنا رب مانتے ہیں, تو ہم تو رب نہیں مانتے تھے, نہ ہی ہم عبادت کرتے تھے. کیونکہ آگے اللہ نے کہا ہے, اور ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم کو, جبکہ انہیں جو حکم دیا تھا, کیا دیا تھا کہ خدائے واحد جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کسی کی عبادت نہ کریں, وہ پاک ہے اس سے جسے یہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ایک ورڈ آیا شریک قرار دیتے ہیں, دوسری عبادت ورڈ آیا ہے. تو اللہ نے یہ پوری بات کو مکمل کیا. تو اب وہ یہودی پوچھتا ہے کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں مانتے تھے, اپنے راہبوں کو رب نہیں مانتے تھے, ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے, اور اس کی بنیاد پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے. یہ مطلب اللہ اہل کتاب کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے راہبوں کو خدا کے مقابل پہ لے آئے, رب مان لیا. پہلی بات تو رب کہا, پھر دوسری چیز یہ کہ ان کی عبادت کرتے تھے, کیونکہ یہ پوری آیت کہہ رہی ہے نا, تو عبادت کرتے تھے. اور پھر تیسری چیز کہتی ہے کہ شریک قرار دیتے تھے. جب عبادت کر لیا, آپ نے رب مان لیا, تو پھر اللہ کا شریک قرار دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو حکم تمہیں کتاب میں تھا, یعنی توریت میں تھا اور واضح تھا, توریت جب تک مس نہیں کری گئی تھی, توریت بھی چینج کر دی بعد میں, انجیل بھی چینج ہوئی ہے, تحریف کر دی گئی ان کتابوں میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی سے جو اسلام لے آئے تھے ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا تم جو حکم اللہ کا تھا کتاب میں, اس کے مقابل پر تم, حکم کچھ اور ہے, کتاب میں کچھ اور بات لکھی ہے, بات واضح بھی ہے اور لکھی بھی کچھ اور ہے, مگر اس کے مقابلے میں تم کیا کرتے ہو, تمہیں مولوی سمجھا دیتا ہے, تمہارے علماء سمجھا دیتے ہیں, تم اسے مان لیتے ہو اور کتاب کی بات نہیں مانتے ہو. یعنی اللہ کا جو قول ہے وہ کیا ہے, اسے مان لیتے ہو, اسے نہیں مانتے ہو. اللہ کا جو قول ہے, یعنی توریت میں اس دور میں, یا انجیل میں اس دور میں اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں, تو جو چیز اس میں واضح ہے یعنی کلیئر ہے, اس حکم کو نہیں مانتے ہو, مگر اس کے مقابل پہ جو اس وقت کے ان کے پادری تھے, راہب تھے, جو ان کے علماء تھے, وہ کہتے تھے نہیں یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. تو اللہ نے یہاں پہ اس چیز کو رب ماننے کے مانند کہا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا, کہ اللہ کے مقابلے پہ جو ہے تم علماء کی بات مانتے تھے. یا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو علماء حق ہیں تو ہم ان کی عزت نہ کریں یا ان کا احترام نہ کریں. جو علماء حق ہیں, جو واقعی میں دین پہنچا رہے ہیں, ان کا احترام ہے, ان کا حق ہے.
اور مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ جب قرآن کا کوئی حکم واضح ہو اس کے مقابل پہ جو ہے کوئی مولوی جو ہے وہ اپنی بات رکھ دے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو پھر وہاں پہ اگر آپ نے اس قرآن کے حکم کو جو واضح ہے، جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس کو تمام بشریت کے لیے جو ہے ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے، تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے، مولویوں کے لیے، بلکہ یہ کہا کہ تمام انسانیت کے لیے. تو تم اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تم مولوی کی بات مانتے ہو. اگر مولوی اکارڈنگ ٹو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے اس کی بات مطابقت رکھتی ہے، تو ٹھیک ہے سر، آپ پر اس کا عزت احترام ہے کہ وہ دین کو پھیلا رہا ہے. اگر وہ علماء جو قرآن کی بات کو کر رہے ہیں تو وہ بات صحیح پھیلا رہے ہیں، تو جب صحیح بات پھیلا رہے ہیں تو ان کا تو احترام ہے ہی. مگر اگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کے مقابل پہ علماء کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر ہمیں قرآن کی بات ماننی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے آگے تو، یا اللہ کی آیات کے آگے تو کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو اسی چیز کو، اسی طرف یہ اس کا اشارہ کیا گیا کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عبادت، تو جب تم نے رب بنا لی تو یہ بھی ایک عبادت کرنا ہوگی نا، کہ تم نے اللہ کی بات نہ مان کے تم نے بالکل جیسے ہوتا ہے نا ایک بھکتی چلنا، بھکت بن کے چل رہے ہیں. بالکل کس معاملے میں؟ بھکتی اسے نہیں کہتے کہ محبت آپ کسی سے کر رہے ہیں، کسی عالم دین سے کر رہے ہیں یا مجتہد سے کر رہے ہیں، وہ تو بہت اچھی چیز ہے، ایک مومن سے محبت کرنی چاہیے. بھکتی اسے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں بھی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کی مولوی کی بات مان رہے ہیں اور قرآن کی بات نہیں مان رہے ہیں. ایک سیکوینس ہے نا بھائی. ٹھیک ہے، اگر جاہلوں کے بیچ میں کوئی علماء بات کرے، کوئی عالم بات کرے، تو آپ اس علماء کو پریفر کریں گے، عالم کو پریفر کریں گے. مگر اگر کہیں پہ بات واضح ہو کہ یہ بات اہل بیت کی تو یہ ہے، اور عالم یہ کہہ رہا ہے، تو پھر آپ اہل بیت کی بات کو پریفر آپ کو کرنا پڑے گی. اسی طریقے سے قرآن کی بات کو پھر آپ، حدیث کے اوپر ہے قرآن، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اہل بیت نے کہا کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن سے ٹکرائے تو اس کو مت مانو، اس کو ریجیکٹ کر دو. ہماری کیونکہ بھائی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اور قرآن خود کیا اللہ کا کلام ہے. تو دلیل کے طور پہ سب سے بلند چیز کیا ہے؟ جو بھی اللہ کا کلام ہے. تو آج کے دور میں بھی وہی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا، یعنی اہل بیت کے بارے، اہل کتاب کے بارے میں یہ چیز کہی، غلو نہ کرو، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ہم لوگوں کی عبرت لینے کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نصیحت لینے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ تم بھی غلو کا شکار ہو جاؤ. اچھا، کیا عیسائیوں اور یہودیوں تک غلو محدود ہو گیا؟ نہیں. تاریخ دیکھیں گے آپ، جب روایات دیکھیں گے اہل بیت علیہ السلام کی، حدیث دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس امت میں بھی لوگ غلو کے شکار ہوئے، اور اس کے بارے میں بہت سخت احادیث ہیں، اور ڈیفرنٹ مطلب ٹاپک ہیں ڈیفرنٹ، اور اس میں آپ کو پھر آگے انشاءاللہ اگر کبھی رات توفیق ہوئی تو بتایا جائے گا. مگر ابھی قرآن سے اب ہٹ کر اب حدیث پہ آئیے. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے، اور یہ قرب الاسناد صفحہ 129 پر موجود ہے. اور کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کا تقوی اختیار کرو اور اسے عظمت کے ساتھ یاد کرو، اور رسول کو بھی عظمت کے ساتھ یاد کرو، اور رسول اللہ پر کسی کو بھی فضیلت اور برتری نہ دو. اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ رسول اللہ پر کسی کو فوقیت مت دو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی امام کو. اب آپ دیکھیے بہت سے شاعر ہوں گے، بہت سے ذاکر ہوں گے، وہ کچھ اس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ رسول کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت کچھ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اسی کو غلو کہا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا، غلو اور بھی ایسی حد سے آگے بڑھا دینا نہیں. اب لوگ کہتے ہیں ہم ان کی حدیث کہاں جانتے ہیں جو ہم حد سے آگے بڑھا دیتے. نہیں، ابھی آئیں گے کہ کہاں پہ غلو ہے. حدیث میں پتہ چلے گا کیا اور کیا. وہ تو ایک ڈکشنری میں معنی ہیں، لغتی ڈکشنری میں معنی ہیں، لٹرل میننگ ہے کہ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بے شک خدا نے انہیں برتری عطا کری. امام کہتے ہیں کس کو؟ رسول اللہ کو کس نے برتری عطا کری ہے؟ اللہ نے. اور اپنے نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت نبی سے محبت کرو،
اور اس حالت میں کہ حد اعتدال سے خارج نہ ہو. اعتدال کہتے ہیں بیلنس. محبت کرو مگر ایسا نہ ہو کہ اعتدال سے خارج ہو جاؤ. غلو نہ کرو, تفرقہ نہ ڈالو, یعنی حد سے مت بڑھو. یہ ابھی لٹرل میننگ میں معنی کر رہا ہوں. اور تفرقہ نہ ڈالو. تفرقہ نہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جو حق بات ہے. اگر کوئی قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے, قرآن کا تو یونیورسل ٹروتھ ہو گیا نا, سب مانتے ہیں اللہ ایک ہے, اور ایک طبقہ یہ کھڑا ہو جائے نہیں اللہ دو ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تفرقہ ڈالنا ہو گیا نا. یا سب لوگ ابھی یہ ماننے لگے پوری امت کہ اللہ دو ہے. سپوز ایک بہت ویسی چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں, اور اس میں کچھ حق پرست کہے نہیں اللہ ایک ہے, اور وہ جو دو مان رہے تھے وہ یہ کہنے لگے نہیں صاحب یہ اللہ جو ہے دو ہی ہے, اور یہ لوگ تفرقہ ڈالیں. نہیں, تفرقہ کا مطلب حق کے مقابلے پہ تفرقہ مت ڈالو, پہلے جان لو حق کیا ہے, تفرقہ نہ ڈالو. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں غلو کے بارے میں. غلو کی ڈیفینیشن پھر امام نے بھی آگے دے دی. اور وہ باتیں نہ کہو جو ہم نے خود اپنے بارے میں نہیں کہی ہیں یا نہیں کہتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو انڈر لائن کرنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں وہ مت کہو اپنے دماغ سے, گمان سے. گمان بہت چلتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں یہ نہیں ہے تو وہ ہوگا, یہ ہوگا تو وہ ہوگا. جو بات ہم نے کہی نہیں ہے وہ ہمارے بارے میں مت کہو, یہ بھی غلو ہے. کیونکہ اگر تم وہ باتیں کہتے ہو جو ہم نہیں کہتے, اور اس کے بعد ہم اور تم اللہ کو پیارے ہو جائیں, اور پھر خدا ہمیں اور تمہیں مبعوث کرے, تو ہم تو اسی جگہ پر ہوں گے جہاں خدا جائے گا, اور تم بھی وہی ہوگے جہاں خدا جائے گا. اب یہاں کا مطلب یہ بتا دیا کہ تمہارا اور ہمارا راستہ جدا جدا ہو جائے گا. ہم کہیں اور ہوں گے, تم کہیں اور ہوگا. اگر تم ہم سے جھوٹی باتیں منسوب کرنے لگے, اکثر ہوتا ہے نا, کچھ بھی کہہ دیا عجب نہیں کر کے, مولوی یا ذاکر جو ہے ہمارے یہاں کے کچھ بھی ایک پبلک کی واہ کے لیے کچھ بھی گڑھ دیتے ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں. یہ جھوٹ ہے, روزہ باطل ہو جائے گا. شاعری کو منع کیا گیا روزے کی حالت میں, کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شاعری تخیلات پہ, خیالات پر ہے. آپ کا ایک گمان ہے, خیال ہے. تو ہمارے جو مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاعری مت کرو. شاعری کیوں نہ کرو؟ گمان ہے, ظاہر سی بات ہے, اس میں ایک اجازت تو ہے, شاعری کے طور پر کچھ حد تک اجازت ہے, مگر اب ایسی بھی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو سراسر جھوٹ لگے اور جس سے جو ہے غلو کی بو آئے, شرک کی بو آئے. تو یہ تو غلط ہے نا. تو وہی چیز ہے کہ پھر ہم تو جہاں ہوں گے وہاں ہوں گے, اور پھر تم کو جہاں اللہ چاہے گا تم کو وہاں رکھے گا, یعنی ہم دونوں کے راستے جدا ہو جائیں گے. تو غلو کا یہ مطلب انشاءاللہ پھر بیان ہوگا.